بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کریں گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو قرآن پاک میں شک کرتے تھے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، اس میں جو شک کرتے تھے لوگ، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے اور اس کی انشاءاللہ بعد میں ہم تفسیر بھی سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے خاص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ مشرکین عرب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سخت مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی ایک صورت لانے کا چیلنج دیا کہ وہ اتنے فصیح بلیغ تھے کہ ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ اگر تم سچے ہو تو تم اس جیسی صورت لے آؤ، لیکن وہ در حقیقت جھوٹے تھے، تو اس وجہ سے وہ ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ حضرت سیدنا امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ قول ان لوگوں کے متعلق ہے جو قرآن کریم کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل فرمایا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ کیا وہ اپنے زمانہ جاہلیت میں مسیلمہ کذاب کے پاس گئے۔ مسیلمہ دجال نے اس سے سوال کیا کہ اس وقت تمہارے ساتھی یعنی کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر کیا نازل ہوا؟ تو حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر اور بلیغ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ صورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا کہ زمانے کی قسم ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، وہ کامیاب ہے۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت میں فرمایا کہ زمانے کی قسم ہر انسان خسارے میں ہے، لیکن جو بندہ ایمان والا ہے، جو بندہ صبر کرنے والا ہے، جو بندہ حق کی تلقین کرنے والا ہے، تاکید کرنے والا ہے، حق بتانے والا ہے، فرمایا کہ یہ بندے کامیاب ہیں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کچھ دیر خاموش رہا۔ اب اس کا جو مائنڈ سیٹ تھا، جو اس نے سوچا، اب غور کریے گا کہ اس بغیرت نے کیا سوچا۔ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ دیر سوچا اور اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ مجھ پر بھی اسی جیسی ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتا تو صحیح وہ کیا نازل ہوا تجھ پہ؟ تو کہنے لگا اے جنگلی چوہے، تیرا وجود سوائے دو کانوں اور سینے کے کچھ بھی نہیں ہے، باقی تو سراسر بالکل نہ چیز ہے۔ یہ بکواس کرنے کے بعد بطور فخر کہنے لگا اے عمر کہو میں نے کیسی صورت پڑھی؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو خود جانتا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، بھلا کہاں یہ بکواس اور کہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی صورت۔ اسی طرح علماء تاریخ نے بیان کیا ہے کہ مسیلمہ دجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کیا کرتا تھا۔ ایک بار کیا ہوا، کسے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو اس کا جو کنویں کا جو پانی تھا وہ بالکل اوپر آ گیا، اور ایک کے مطابق وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اب مسیلمہ دجال چونکہ نقل کرتا تھا آقا علیہ السلام کی، اس نے کنویں میں اپنا تھوک ڈالا تو وہ کنواں بالکل سوکھا ہو گیا، خشک ہو گیا، اور دوسری روایت کے مطابق اس نے کنویں کے اندر تھوکا تو اس کا جو پانی تھا وہ بالکل کڑوا ہو گیا۔ پھر اسی طرح اس نے ایک بندے دو بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں گنجے ہو گئے، اور اسی طرح ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میری آنکھوں میں درد ہے، تو اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ آدمی اندھا ہو گیا۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کے لیے دعا کی تو اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی تو وہ اندھا ہو گیا۔ تو یہ مسیلمہ کذاب تھا، اور ان لوگوں کو اس کتاب میں شک ہے جو اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو قرآن پاک میں شک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں تو ایسا نہیں ہے، قرآن تو ایسا ہے، قرآن تو ویسا ہے۔ تو رب نے پورا چیلنج دیا تھا عرب والوں کو کہ میں نے تمہیں ایک فصیح زبان، ایک بلیغ زبان دی ہے کہ تمہارے آگے کوئی بولتا تک نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو تم ایک سورت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ تو میں تمہیں مان جاؤں گا کہ تم سچے ہو۔ لیکن رب نے چیلنج کیا تھا، اس وجہ سے وہ مکھی کے پر برابر بھی ایک سورت نہیں لا سکے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ آج ہم نے سیکھا اس میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، صد دارین خیرہ۔